محکم امداد سمرو عمران خان کے خلاف مقدمات کی بارش ہے، مسلسل ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں، ان کو عدالت سے طلب کرتی ہیں، عدالتوں میں مقدمات چلتے ہیں، مگر عمران خان صاحب نہیں جاتے۔ اب کل عمران خان کے خلاف 2 اہم مقدمات کی سماعت ہے، اور دونوں مقدمات میں عمران خان صاحب نااہلی کی طرف جا سکتے ہیں۔ نااہلی کی تلوار عمران خان صاحب کے سر پر ہمیشہ لٹکتی رہتی ہے، اب بھی لٹک رہی ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، اور دوسرا معاملہ ہے 35 پنکچر والا۔ ایک 35 پنکچر 2013 کے تھے، ایک 35 پنکچر جو ہیں وہ جو کل لگائے گئے تھے عمران خان صاحب کے پارٹی کے اندر، عمران خان صاحب کی جو قومی اسمبلی میں اسٹرینتھ تھی اس میں۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب 35 پنکچر ہو کسی ٹائر کو یا ٹیوب کو، تو پھر ٹیوب جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، بدلنا پڑ جاتا ہے، اس میں پنکچر نہیں لگائے جا سکتے۔ تو 35 پنکچر کر دیے گئے۔ تو اب وہ 35 پنکچر کرنے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ بھئی آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں واپس آئیں تو پھر ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا میں واپس آ رہا ہوں، میرے ساتھ بات کریں، مجھے اپوزیشن لیڈری میری پارٹی کو دیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارے حوالے کریں، پارلیمنٹری لیڈر ہم جو کہیں گے اس کو آپ نامزد کریں اپوزیشن میں تحریک انصاف کا۔ عمران خان صاحب ادھر آ رہے تھے، تو پھر کیوں اچانک وہ تنہا راستے میں کیل پھینک دیے گئے، اور عمران خان صاحب کی گاڑی قومی اسمبلی کی طرف جاتے جاتے 35 پنکچر ہونے کی وجہ سے ٹکرا کر سائڈ پر گر گئی، رک گئی، کلٹی کھا کر پڑی ہوئی ہے، یا جو بھی ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 70 ارکان ابھی بھی باقی ہیں، تو ہم نے اپوزیشن لیڈری کی سلاٹ تو لینی ہے، اور ان کا قانونی اور آئینی حق بھی ہے، مگر کیوں؟ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا گیا؟ 35 پنکچر کیوں کیے گئے عمران خان صاحب کی گاڑی میں، جبکہ وہ عمران خان صاحب تابعداری کے ساتھ قومی اسمبلی میں آنے کو تیار تھے، بغیر کس کے ترلے منت کے، بغیر کوئی طاقت استعمال، کسی کے ذریعے طاقت استعمال کروائے عمران خان صاحب آ رہے تھے۔ تو پھر یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ سب سے بڑا سوال۔ تو اس سوال کا جواب میں آپ کو آگے چل کر دیتا ہوں۔ پہلے جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف ویسے تو بہت سے مقدمات ہیں، فورن فنڈنگ کیس، توشہ خانہ، جج صاحبہ جو تھی ان کو دھمکی دینے کا مقدمہ، سارے چل رہے ہیں، اور کسی بھی مقدمے میں اب عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے۔ اب تو اکثر یہ ہوا کہ پچھلے دنوں ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ خان صاحب گئے نہ ان کے وکیل گئے، لیکن حاضری سے استثناء مل گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی رعایتیں، ادروائز عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ تھا کہ جی نیب نوٹسز سرو نہیں کرواتا تھا، FIA نوٹسز سرو نہیں کرواتا تھا ملزم کو جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہوتے تھے، اور ان کو اس بنیاد پر کہ وہ تعاون نہیں کر رہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ وہ چیختے رہ جاتے تھے کہ بھئی آپ نے بلایا کب؟ وہ کہتے تھے کہ جی ہم آپ کے گھر آئے تھے، یہ دیکھیں ہم آپ کو یہ نوٹسز جو ہیں طلبی کے یہ ریسیو کروا کے گئے تھے۔ اس طرح کے پراپر ریسیونگ کروانے والے بھی کوئی اپنے ہی ہوتے تھے، خود ہی دستخط کروا کے اس طرح لوگوں کو گرفتار کیا جاتا رہا۔ مریم نواز کو اپنے والد کے سامنے کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کیا گیا۔ فریال تالپور کو ہسپتال میں سے آدھی رات کو، چاند رات کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، تھانے اپنا جیل بھیجا گیا، آدھی رات کو جیل کھلوا کر۔ اس طرح ہوتا رہا۔ آصف زرداری کو بیماری کے باوجود گرفتار کیا گیا۔ سابق وزرائے اعظم کو جیلوں میں رکھا گیا۔ تو اس وقت عدالتیں مقدمہ سننے کو تیار نہیں ہوتی تھیں۔ جو کچھ جو پروسیکیوٹر، نیب، FIA یا بھی سرکار جو کچھ جا کر عدالت میں کہتی تھی، عدالت آنکھیں بند کر کے مان لیتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ مقدمات پر اثر انداز ہوں گے تحقیقات پر، تفتیش پر، لہٰذا ان کو اندر رہنا چاہیے، یہ ڈان ہیں، یہ مافیاز ہیں۔ اس وقت عدالتوں کا بیہیویئر یہ تھا۔ اور اب شکر اللہ کا، اب یہ ہے کہ حکومت عمران خان کو اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو عدالت آڑے آ جاتی ہے، اور اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ حکومت اگر کوئی بیوقوفی میں کوئی احمقانہ فیصلہ کر دے اور عمران خان صاحب مزید سپر ہیرو بن جائیں ہیرو سے، تو اس سے ہم بچ رہے ہیں۔ ورنہ حکومت کے تو جو تھی کوشش تھی عمران خان صاحب کو اندر کرنے کی۔ میں نے مطلب حکمران جماعت کے کچھ ارکان سے، اتحاد کے کچھ ارکان سے، کچھ قائدین سے گپ شپ کی تھی، تو اس میں پتہ چلا تھا کہ جی جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ اس رائے کے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ تھرو ایک پروسیس کے ساتھ آگے بڑھنے چاہیے۔ جس طرح ہمارے ساتھ کیا گیا تھا ایسا نہ ہو کہ میں نے جی 14 سال آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 14 سال جیل کاٹ دی اور میں چاہوں کہ جی میرا مخالف لیڈر جو ہے جس کے دور میں نے جیل کاٹی وہ بھی جیل جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا نہیں،
انہوں نے رجسٹ کیا گرفتاری والے معاملے کو کہ جی ان کو پروسیس کے ساتھ چلنے دیں، ایکسپوز ہونے دیں، عدالتیں ضمانت لیتی ہیں لینے دیں، جو کچھ ہوتا ہے ہونے دیں، مت کریں اس طرح کا، اور مقدمات میچور ہو جائیں، اس کے بعد خود بخود جیل ہوگا اور عمران خان صاحب ہوں گے اور چھپکلی ہوگی لاک اپ میں جو کہتے ہیں آصف زرداری صاحب۔ تو بہرحال تو اب اس حکومت کو آئے ہوئے 8-9 مہینے ہو گئے، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے نا ایک وارنٹ، ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب جہاں عدالتوں میں جاتے ہیں عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو رات کو خواب میں پتہ چلتا ہے کہ جی مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، عمران خان صاحب عدالت گئے اور عدالت نے جا کر حفاظتی ضمانت لے لی۔ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کو قانون اور آئین کے دائرے میں ہے، دائرے سے باہر ہے، لیکن بہرحال میں اس بات پر پرسنلی راضی ہوں، خوش ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ عدالتوں کو ظاہر ہے کسی ٹھوس مقدمے کے علاوہ ایسے کسی پولیٹیکل لیڈر کو، وہ بھی سابق وزیر اعظم، ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ تو لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواہش جو بھی ہو، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ عمران خان صاحب کا رویہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بھی مقدمہ میرٹ کے اوپر نہیں لڑ رہے، ہر مقدمے کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یا عدالتی اسٹے کے ذریعے اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی FIA کا یہ اختیار نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس نہیں سن سکتا، کبھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مجھے توہین الیکشن کمیشن کے مقدمے میں مجھے بلائے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو توہین عدالت کے وارنٹ ان کے جاری کیے ہوئے تھے 31 جنوری کے لیے، وہ آئے نہیں، پیش نہیں ہوئے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ آرڈر جو الیکشن کمیشن کا وہ سسپینڈ کر دیا۔ کب تک؟ سوال یہ ہے نا کہ عدالت کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ، کہ جی الیکشن کمیشن یہ مقدمہ سن سکتی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن جو مقدمہ سننے کے مجاز ہے، تو اس میں عدالتوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے جب تک ان کی پٹیشنز عدالتوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو بلائے اور عمران خان صاحب نہ جائیں، تو 31 جنوری کا آرڈر معطل ہو گیا، الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ میں چلی جائے گی، انہوں نے کہہ دے گی کہ جی یہ دیکھیں بھئی کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کل ہونا یہ ہے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ 35 پنکچروں کا معاملہ بھی ہے، تو عمران خان صاحب جو ہیں 7 حلقوں پہ 16 اکتوبر کو جو جیتے تھے، جو 7 حلقے، ان حلقوں میں عمران خان صاحب نے اخراجات الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائے۔ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہو جاتا ہے، الیکشن کے بعد جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے، کیونکہ لمٹ ہوتی ہے نا الیکشن کمیشن نے دی ہوتی ہے کہ جی یہ لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ اخراجات نہیں کر سکتے، تو وہ اخراجات جمع کروانے ہوتے ہیں، پراپر آڈٹ رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے کہ جناب یہ ہم نے اخراجات کیے ہیں، یہ ہم نے اتنے جلسے کیے، اتنے بینر لگائے، اتنے پوسٹرز لگائے، اتنا ہم نے وہ جو ٹرانسپورٹ پر خرچ کیا، ووٹرز کو لانے لے جانے والا تو خیر کوئی نہیں ہے، لیکن کیمپین میں ٹرانسپورٹ پر ہمارا اتنا خرچ ہوا، تو وہ ایک پورا کا پورا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، پلندہ ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن میں جمع کروانا ہوتا ہے 7 نشستوں کا 16 اکتوبر کی، وہ جمع نہیں کروایا۔ اب اس میں اگر عمران خان صاحب نہیں جمع کروائیں گے تو اس میں عمران خان صاحب کا جو الیکشن ہے یہ تو قلعدم ہو ہی سکتا ہے، اس میں اخراجات نہ دینے کی اس میں عمران خان صاحب کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اگر سزا ہو گئی تو نااہلی کی طرف معاملہ جائے گا۔ مگر یہ معاملہ اتنا بڑا سنگین نہیں ہے، اس معاملے میں ہوتا ہے الیکشن کمیشن وقت پر اور تاریخ پر تاریخ دے دیتا ہے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے ٹہریان والا، وہ عمران خان صاحب کی جو مبینہ طور پر ہم کہہ رہے ہیں، ویسے امریکہ کی عدالت نے کہا ہے، وہاں عمران خان صاحب نے تسلیم کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا کہ ٹہریان ان کی بیٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو ٹہریان والا معاملہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے باہر تسلیم کیا ہوا ہے، بیانات میں انکار نہیں کرتے، بند کمروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں یار کیا ہو گیا، اس وقت میں پلے بوائے تھا، ایک چیز تھی۔ ابھی پچھلے دنوں خود عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا اگست کی ملاقات میں کہ آپ تو پلے بوائے تھے، میرے پاس تو آپ کی ویڈیوز اور آڈیوز ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے ان کو کہا بالکل میں پلے بوائے رہا ہوں، تو آپ کیا اس طرح مجھے بلیک میل کریں گے، آپ کام یہ کر رہے ہیں آپ، تو اس طرح انہوں نے باجوہ صاحب کو جواب دے دیا۔ تو اس دور میں عمران خان صاحب ظاہر ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہاں میرے سے یہ مطلب ہے، اور کیونکہ ٹہریان کا جو مقدمہ تھا، جب ٹہریان کی والدہ نے جیت لیا تھا اور عمران خان صاحب اس میں ہار گئے تھے، اور ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ ٹہریان عمران خان صاحب کی اولاد ہیں، اور اس کے بعد ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو والدہ کے فوت ہونے کے بعد پھر عدالت سے ٹہریان کی جو تھی وہ ہوتا ہے حوالگی، وہ مانگی تھی ٹہریان کی خالہ نے۔ تو عمران خان صاحب سے عدالت نے پوچھا تھا کہ جی آپ والد ہیں،
آپ بتائیں کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ جو محترمہ آئی ہیں اپنی بھانجی کا کی لینے حوالگی لینے ان کی پرورش کرنے کے لیے، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو عمران خان صاحب نے لکھ کر دیا تھا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ظاہر ہے تسلیم کیا تھا کہ جی عمران خان صاحب ان کے والد تھے تو اعتراض نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ معاملہ کافی لمبا چلا، عمران خان صاحب کے اوپر اس میں بڑے بڑے اس وقت آرٹیکلز بھی لکھے گئے تھے، کہیں بھی عمران خان صاحب نے کانٹراڈکٹ نہیں کیا، کہیں یہ نہیں کہا کہ جی نہیں وہ میری بیٹی نہیں ہے، لیکن کاغذات میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جو ہوتے ہیں نا متعلقین، بیوی، بچے، والدین، ان کا ایک نام ہوتے ہیں نا پراپر، تو وہ عمران خان صاحب کے وہ جو ہوتا ہے شجرہ یا جو ٹری ہوتی ہے فیملی، اس میں وہ جو سرکاری کاغذات میں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، جو الیکشن کمیشن میں بھی جمع ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، اس میں ٹہریان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ ہر تیسرے چوتھے سال بعد ہر الیکشن میں اٹھتا ہے۔ اب دوبارہ عام انتخابات کی طرف معاملہ جا رہا ہے، ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرح آنکھ کے تارے نہیں رہے، اب آنکھ کے وہ بن گئے ہیں، بلکہ وہ آنکھ میں پڑ جاتا ہے نا کنکر شنکر، اس طرح کی چیز ہے۔ تو آنکھ کا تارا بنانے والے اب عمران خان صاحب کو نکال کر پھینکنا چاہتے، تو پتہ نہیں وہ ہیں یا کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، جو بھی ہے، جو پٹیشنر کے پیچھے کون ہے یہ نہیں پتہ، لیکن ایک پٹیشن دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی صاحبزادی جو ہے وہ ان کا نام ان کا چھپایا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، اپنے گوشواروں میں ان کو ظاہر نہیں کیا، اپنے متعلقین میں، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو نااہل کیا جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب عمران خان صاحب آنکھ کا تارا ہوتے تھے پٹیشن پکڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی تھی۔ اب یہ ہوا پہلی بار کہ پٹیشن دسمبر کے آغاز میں آئی تھی، 2 ہفتوں کا وقت دیا گیا تھا، 2 ہفتوں کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل نے مہلت مانگی تھی، اور اس کے بعد کل کی تاریخ 19 جنوری کی تاریخ جو ہے وہ رکھی گئی۔ اس میں عمران خان صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاق پاکستان، ان کو نوٹسز کیے گئے ہیں، پری ایڈمیشن نوٹس ہے۔ پری ایڈمیشن نوٹسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی درخواست قابل سماعت قرار نہیں دی گئی۔ پری ایڈمیشن نوٹسز پر فریقین کے جواب سننے، دلائل سننے کے بعد، عمران خان صاحب کا موقف سننے کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، جس کا امکان زیادہ ہے کہ درخواست قابل سماعت ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ عمران خان نے تو انکار ہی نہیں کیا۔ عدالت میں جا کر عمران خان صاحب کیا انکار کریں گے کہ جی میں نے یہ میری بیٹی نہیں ہے، یا یہ کہیں گے کہ جی میں نے کبھی بھی ان کو چھپایا نہیں ہے؟ تو جب چھپایا نہیں ہے تو کاغذات میں کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے نا۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوا ہے، کئی سیاستدان اپنی دوسری شادی چھپانے کے جرم میں نااہل قرار دیے گئے، ڈی سیٹ کر دیے گئے، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ان کے کاغذات مسترد ہوئے۔ کئی ایسے ہیں جن کے میں نام لے سکتا ہوں لیکن نہیں بتاتا، نہیں لے رہا، کیونکہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے عدالت میں۔ جب پری ایڈمیشن نوٹس میں عمران خان صاحب درخواست کی مخالفت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اور عدالت قانون اور آئین کے مطابق معاملہ آگے لے کر جائے گی، تو پھر درخواست قابل سماعت ہوگی۔ اگر درخواست قابل سماعت ہو جاتی ہے تو پھر مسئلہ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے، اصل والی گڑبڑ شروع ہوگی۔ جو میں نے آپ کو گزارش کی نا کہ آصف زرداری صاحب اپنے اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہے نا وہ سموتھ اپنے وے میں جانے دیں، پھنسے گا عمران خان صاحب، پھنسیں گے، خود پھنسیں گے جا کر اپنے جال میں۔ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم ان کو نہیں گرائیں گے، خود گریں گے۔ مرکزی حکومت عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کے اتحادیوں کے الگ ہونے کی وجہ سے ختم ہوئی اپریل 2022 میں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں عمران خان صاحب نے خود اپنی گرائیں۔ زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو نہیں گرائیں گے، خود گریں گے۔ قومی اسمبلی سے ریزائن عمران خان صاحب نے خود کر دیے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اب اس معاملے میں جو ہے وہ آ کر پھنس سکتے ہیں۔ ٹیریان والا معاملہ ہے، اس میں کیا کہیں گے عمران خان صاحب؟ تو خان صاحب کے لیے ظاہر پرابلم ہے، مصیبت اس معاملے میں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ 35 حلقوں کا جو معاملہ ہے، جن میں ظاہر 2 خواتین کی نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں، لیکن 33 باقی جو حلقے ہیں اس میں الیکشن ہونے ہیں 60 دن کے اندر اندر۔ تو الیکشن کمیشن الیکشن کروائے، عمران خان صاحب وہاں پر الیکشن لڑیں گے 33 کے 33 حلقوں پر۔ ان کے کاغذات منظور ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ پہلے ہی 7 حلقے جیت کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ایک حلقے کا انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کون سا حلقہ رکھیں گے، تو ایک مذاق بنا ہوا ہے ظاہر ہے۔ تو الیکشن کمیشن لیگلی اس معاملے کو دیکھ سکتا ہے اور الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے کاغذات مسترد کر سکتا ہے۔ لیکن بات 35 حلقے ایک سیاسی فیصلہ تھا خالی کروانا، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ تو اس میں
جو نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر چیزیں دیکھ رہے ہیں، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے، آصف زرداری صاحب لاہور میں بیٹھ کر پرویز الہی صاحب کی جو ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جو بات چیت کر رہے ہیں، جو مشاورت کر رہے ہیں، اس میں جو چیز فیل جو باہر آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ جو اے پولیٹیکل ہونے والے بقول بلاول بھٹو، انہوں نے کہا تھا نا کہ تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی آزمائش ہے، امتحان ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، تو پتہ چل جائے گا نیوٹرل ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ ابھی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ دنوں میں، اس میں پھر وہ ڈاواڈول ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اور آصف زرداری بھی۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار واقعی یہ پولیٹیکل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ 33 حلقے خالی کروا کے وہاں پر جو انتخابات ہوں گے، اس سے دو مقاصد، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں اس طاقت کے ساتھ نہیں آئیں گے، ان کی پوری جو لاٹ ہے لیڈرشپ والی وہ ساری کی ساری نکال دی گئی ہے، جتنی کابینہ تھی ساری کی ساری کابینہ جو ہے وہ ان کے استعفے منظور ہو گئے سوائے ایک آدھ کے۔ تو عمران خان صاحب ایک تو ان کی طاقت کو قومی اسمبلی میں روکنا، دوسرا یہ دیکھنا کہ آیا واقعی جب انتخابات ہوں گے نا، ضمنی انتخابات، تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا ہے پولیٹیکل ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ کہیں وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر ہم نے حکومت تو اپنی بنا لی، اور پھر اس کے بعد الیکشن کروانے کے بجائے اگر ہم اکتوبر 2023 تک انتخابات کی طرف ہم جائیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں فنش لائن تک جانے دیا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم سے مشکل فیصلے کروا کے پھر ہمیں کسی اتحادی کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ حکومت سے الگ ہو جائیں اور ہماری حکومت گر جائے اور پھر ہم پچھتاتے پھریں کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ تو یہ احساس اب وہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے شروع میں کہا تھا، یہ اب اس چیز کو آزمانا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کہ واقعی نیوٹرل ہیں یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں ان کے سسٹم کے اندر سے عمران خان کو سپورٹ ہے۔ تو ایک اور الیکشن کروا کے وہ آزمانا چاہ رہے ہیں، اور یہ الیکشن ظاہر ہے 33 حلقوں کا ہوگا، بہت بڑا الیکشن ہوگا، چھوٹا الیکشن نہیں ہوگا اگر ہو پاتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ایک طرف ان کے لیڈران جو ہیں وہ ٹویٹر پر اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ جی شکر ہے ہم نے اپنی امانت جو قومی اسمبلی کی تھی وہ واپس کر دی عمران خان کو، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں عدالت میں جو ہمارا مقدمہ چل رہا ہے ہم اس میں جا کر کہیں گے عدالت کو کہ جی ہمارے استعفے کیوں منظور کیے گئے، کرنے ہیں تو سارے کریں ورنہ ہمارے بھی واپس لیے جائیں، استعفے نامنظور کیے جائیں۔ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے انتخابات نہ ہو، اگر ہوں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے پھر وہی امتحان ہوگا جو امتحان 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد والے ٹائم پر تھا، جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا۔ آصف زرداری اور نواز شریف اسی لیے جو ہے وہ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے رانا ثناءاللہ صاحب کو بلایا ہے کہ جی ہاں بتائیں ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، تحریک عدم اعتماد کے ووٹ میں پرویز الہی کے خلاف، اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔